السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں نارووال میں پیش آنے والے ایک واقعے کی۔ ایک ایسا واقعہ جس نے نفرت، دباؤ اور انصاف کے بارے میں بہت سنگین سوالات کھڑے کر دیے ہیں۔ تو آج کی اس گفتگو میں ہم کیا کیا دیکھیں گے؟ سب سے پہلے ہم سمجھیں گے کہ مسئلہ کتنا نازک ہے، پھر نارووال میں اصل میں ہوا کیا، اس کے بعد بات ہوگی اس خوف اور دباؤ کی جو ایسے واقعات سے پھیلتا ہے، پھر دیکھیں گے کہ انصاف کا صحیح راستہ کیا ہے، اور آخر میں یہ واقعہ ہمارے معاشرے کے لیے ایک آئینے کی طرح کیا کچھ دکھاتا ہے۔ چلیں تو بات شروع کرتے ہیں اس مسئلے کی نزاکت سے۔ دیکھیں، پاکستان میں مذہبی حساسیت ایک ایسا معاملہ ہے جو بہت ہی نازک ہے، اور اکثر یہی حساسیت قانون کی بالادستی کے راستے میں ایک بہت بڑا چیلنج بن کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جب بھی کسی واقعے کے ساتھ مذہب کا پہلو جڑ جاتا ہے نا، تو ریاستی اداروں کے لیے صورتحال بہت زیادہ پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ کچھ خاص گروہوں کا دباؤ ایک عجیب سی خوف کی فضا بنا دیتا ہے، اور اس فضا میں انتظامیہ کے لیے غیر جانبدار رہنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں جہاں وسائل بھی کم ہوتے ہیں اور مقامی اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے۔ اچھا، تو یہ تو ہوئی ایک عمومی بات۔ اب ذرا خاص طور پر اس واقعے پر آتے ہیں جو ضلع نارووال کے گاؤں نوازی دیریاوالا میں پیش آیا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ چند روز پہلے دونوں پارٹیوں میں کوئی جھگڑا ہوا۔ اب اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے ایک میٹنگ رکھی گئی، لیکن وہاں بات سلجھنے کے بجائے مزید بگڑ گئی اور تلخ کلامی شروع ہو گئی، اور اسی دوران عمیر بٹ نامی ایک شخص نے فائرنگ کر دی، جس سے 33 سالہ یاسر ناصر کی جان چلی گئی۔ پولیس نے خیر فوری ایکشن لیا، اور جو مرکزی ملزم ہیں عمیر بٹ اور اس کے ایک ساتھی شمو، ان دونوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ابھی اس وقت قانون نافذ کرنے والے ادارے پوری طرح سے تحقیقات میں لگے ہوئے ہیں تاکہ واقعے کی اصل وجہ کیا تھی، اس کے تمام پہلو کیا تھے، یہ سب کچھ سامنے لایا جا سکے اور سچائی تک پہنچا جا سکے۔ دیکھیں، ایسے واقعات کا اثر صرف ایک خاندان تک نہیں رہتا، اس کی جو لہریں ہوتی ہیں نا، وہ پورے کے پورے معاشرے کو، پوری کمیونٹی کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں۔ اس واقعے کے بعد جو صورتحال ہے، اس میں مقامی مسیحی برادری اور دوسری اقلیتوں میں بہت زیادہ تشویش پائی جا رہی ہے۔ ایک واضح خوف محسوس کیا جا سکتا ہے، خاص طور پہ خواتین اور بچوں میں، اور پورے معاشرے میں ایک عدم تحفظ کا احساس بڑھ رہا ہے۔ اسی وجہ سے انسانی حقوق کے جو کارکن ہیں وہ بھی زور دے رہے ہیں کہ اس کی شفاف اور غیر جانبدارانہ تحقیقات ہونی چاہیے۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم سوال اٹھتا ہے، کیا ذاتی جھگڑوں کو جان بوجھ کر مذہبی رنگ دے دیا جاتا ہے تاکہ اصل حقیقت چھپ جائے؟ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ایسا ہی ہوتا ہے۔ چھوٹے موٹے تنازعات کو مذہبی رنگ دے کر حمایت حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، یا پھر قانونی کارروائی سے بچنے کی کوشش ہوتی ہے۔ یہ ایک ایسا حربہ ہے جو انصاف کے راستے میں سچ پوچھیں تو سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے۔ چلیں اب آگے بڑھتے ہیں اور اس پر بات کرتے ہیں کہ انصاف کو کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے اور مستقبل میں ایسے سانحات سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات تو یہ ہے کہ پاکستان کا آئین تمام شہریوں کو برابر کے حقوق دیتا ہے، یعنی قانون کی نظر میں ہر شخص برابر ہے، اور کسی کو بھی کسی بھی حالت میں قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی اجازت نہیں ہو سکتی۔ یہی وہ بنیاد ہے جس پر کوئی بھی مہذب معاشرہ کھڑا ہوتا ہے۔ تو پھر ایک منصفانہ معاشرے کی بنیاد کن چیزوں پر ہوتی ہے؟ سمجھیں کہ اس کے 4 اہم ستون ہیں۔ پہلا، قانون کی حکمرانی، یعنی ہر مسئلے کا حل عدالت میں ہو، سڑک پر تشدد یا ہجوم کے دباؤ سے نہیں۔ دوسرا، برداشت اور مکالمہ، نفرت کی جگہ بات چیت کو فروغ دیا جائے۔ تیسرا، میڈیا کی ذمہ داری، یہ بہت اہم ہے کہ افواہیں نہیں بلکہ تصدیق شدہ معلومات پھیلائی جائیں۔ اور چوتھا، اداروں کی آزادی، تاکہ وہ کسی بھی دباؤ میں آئے بغیر اپنا کام کر سکیں۔ ناروول کا یہ واقعہ صرف ایک مقامی جرم نہیں ہے، اگر گہرائی میں دیکھیں تو یہ ہمارے پورے معاشرے کے رویوں کا ایک عکس ہے، ایک آئینہ ہے، اور یہ ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے۔ یہاں ہم 2 راستے دیکھ سکتے ہیں۔ ایک طرف امن کی بنیاد ہے، اجتماعی شعور، انصاف، برداشت اور انسان کا احترام، یہ وہ چیزیں ہیں جو معاشرے کو جوڑتی ہیں۔ اور دوسری طرف ہیں تقسیم کے بیج، خوف، نفرت اور بٹوارا، جو معاشرے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ حقیقی امن صرف قانون نافذ کرنے سے نہیں آتا، بلکہ ان مشترکہ اقدار کو اپنانے سے آتا ہے۔ اور آخر میں یہی سوال ہمارے سامنے ہے۔ یہ واقعہ ہماری معاشرے کے لیے ایک آئینہ ہے، تو کیا ہم اس آئینے میں اپنی خامیاں پہچانیں گے اور اصلاح کا راستہ چنیں گے؟
یا پھر انہیں نظر انداز کر کے مزید مشکلات اور تقسیم کو دعوت دیں گے؟ یہ فیصلہ بحیثیت قوم ہمیں ہی کرنا ہے۔ اس تجزیے پر آپ سب کی کیا رائے ہے؟ کامنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا اور اس گفتگو کو آگے شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ اگلی بار بھی آپ کو بروقت نوٹیفیکیشن مل سکے۔ ہمارا یوٹیوب چینل ہے میسج آف اسلام آفیشیل 2۔